جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ کا اپنا پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا کسی بھی وجہ سے اللہ نہ کرے آزمائش میں مبتلا ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، ذہنی قلبی سکون نہیں مل پا رہا، جادو جنات عملیات اثرات میں مبتلا ہیں، تو مایوس نہ ہوں، بالکل رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ آپ کی کالز اور میسیجز کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاً کچھ میسیجز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز کی طرف بڑھیں گے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میری ناک کہ ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، الرجی کی تکلیف ہے، اور جس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہیں، سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ یہ میاں والی سے میسج کیا ہے پنجاب سے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے، الرجی کا مسئلہ ہو، تو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ العصر، سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ سورۃ العصر کی آیت مبارکہ ان الانسان لفی خسر، یہ پڑھنی ہے 92 مرتبہ، 92 ٹائمز، 92 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیجئے، پانی پر دم کر کے پیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اچھا، میری بیٹی 4 سال کی ہے اور اسے ہرنیا کا مسئلہ ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر بچی پر دم کر دیجئے اور پانی پر دم کر کے پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ 2 میسیجز بھی ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، نام ہے عابد اور والدہ کا نام ہے پروین۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی والدہ کے جب سے انتقال ہوا ہے نا، تو انتقال کے بعد سے ان کے آپس میں بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے جو ہے نا آپس میں آزمائشوں کا بھی سلسلہ ہو چکا ہے، اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں والدہ کے انتقال کے بعد سے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہمارا استخارہ بھی کیجیے، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، کسی نے کوئی عملیات، کوئی بندش تو نہیں کروا دی، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، کاروباری اور معاشی حالات یہ بہتری کی طرف آ جائیں، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے، نام ہے محمد ناصر اور والدہ کا نام ہے زبیدہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو گزشتہ 2-4 دن سے کافی بخار بھی ہے، بخار نہیں اتر رہا، اور کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، استخارہ بھی ان کا فرما دیجئے۔ اور شادی کو بھی کم و بیش ان کے 2.5 سے 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کم و بیش، اولاد کی نعمت سے بھی فی الوقت محروم ہے، دعا بھی کیجئے اور استخارہ کر کے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ تو ان کے یہ 2 مسئلے ہیں، دونوں ہی حوالے سے استخارہ بھی فرما لیجئے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے مزید 1-2 میسیجز اور آئے ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ
بچی کا نام ہے فرحہ اور والدہ کا نام ہے روبینہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بچی کے پاؤں کے نیچے والا حصہ خراب رہتا ہے، میڈیسن بھی بہت لی ہیں لیکن آرام نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ تو جو کیفیت آپ نے بچے کی بتائی ہے نا کہ پاؤں میں تکلیف رہتی ہے اور آرام نہیں آتا، سکون نہیں مل پاتا، تو یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچی کے پاؤں پر دم کر دیں۔ اب بچی 4 سال کی ہے تو خود نہیں پڑھ سکتی بچی یہ وظیفہ، تو بچی کے والدین یہ وظیفہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیں، پیروں پر دم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آرام آ جائے گا، طبیعت میں انشاءاللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا۔ اور الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، جہاں سے آپ فی سبیل اللہ آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے بھی آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ عابد بھائی کا میسیج میں نے آپ کی طرف بڑھایا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عابد بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو 1001 بار پڑھیں اور لاہوری نمک پہ دم کریں، اور نمک آپ گھر میں استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی۔ یہ عمل جو ہے یہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کرنا ہے۔ اچھا، نمک کس طرح استعمال کرنا؟ آپ نے فرمایا نا کہ نمک استعمال کریں گھر میں، تو اب نمک کیسے استعمال کرنا ہے؟ سب کو کھلانا ہے نمک، اس کو کیسے کھانا ہے؟ یہ نمک جہاں استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آٹے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، سالن میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح اس میں یوز کریں۔ آٹے میں جب آٹا گوندتے ہیں روٹیاں بنانے کے لیے تو اس میں نمک بھی ملایا جاتا ہے، تو اب یہ دم کیا ہوا نمک ملائیں، نمک اس میں ملائیں۔ اگر سالن بنا رہے ہوں تو اس میں بھی وہی نمک دم شدہ جو نمک ہے وہ اس میں مکس کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپس میں پیار محبت ہوگا، ناچاکی وغیرہ بھی ختم۔ بالفرض اگر اس طرح کی بعض اوقات جیسے گھروں میں صورتحال ہوتی ہے کہ ہر فیملیاں الگ الگ ہوتی ہیں نا، اب آپس میں مل کر ساتھ کھانے کا سلسلہ بالفرض نہیں ہے اور کھانا کھلانا بھی ممکن نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر کیسے وہ دم کیا ہوا نمک ان کو کھلایا جائے؟ کیا اس کا کوئی حل پھر ارشاد فرمائیے، یا اس کا نعم البدل کوئی دوسرا اور وظیفہ ہو کہ پڑھیں تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر یا سلامو، یا سلامو کثرت کریں، انشاءاللہ اس کے برکت سے آپس میں پیارا محبت کا معاملات ہوں گے۔ اور گھر میں اگر ممکن ہے ان کے ہاں پہنچانا، جن کے ناچاکی وغیرہ ہے، بھائیوں میں بہنوں میں جو علیحدہ ہیں ان میں بھی ناچاکی تو وہاں پہنچا دیں، اللہ کی رحمت سے بہتری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل کی ہلکی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل مدد ہوگی اور ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناصر بھائی کا بھی میسیج تھا کہ آپ ان کو جو ہے نا 2-4 دن سے بخار کی بہت زیادہ کیفیت ہے، بخار نہیں اتر رہا، میڈیسن بھی لی ہیں تو، اور اولاد کا بھی مسئلہ تھا، تو کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ ناصر بھائی استخارہ آپ کے کیا ہے، استخارے میں تو بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے نا، اچھا، کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا سلامو، جی یا سلامو، یا سلامو 111 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ آپ اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے، اور یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پانی بھی پیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو بخار ڈینگی وغیرہ آپ نے بتایا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ میں اولاد کے حوالے سے آپ کو اور آپ کے زوجہ کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجیے گا، ناصر بھائی کاٹ کا عمل بھی آپ کرواتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت کیجیے، طبیعت بہتر ہو جائے تو مدنی قافلے میں بھی سفر کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بخار کے حوالے سے جس انہوں نے بتایا ڈینگی کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا اور بخار بھی ان کا کم ہو نہیں پا رہا، تو مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے ایک تعداد ایسی ہو کوئی جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو، ہے نا، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ پڑھیں تو انہیں بھی شفا حاصل ہو جائے، اور جن کو نہیں ہے اگر وہ بھی اپنے معمولات میں شامل کریں، وہ وظیفہ پڑھیں تو پیج کے کوئی ایسے حفاظت اقدامات ہو جائیں کہ ڈینگی کے مرض سے حفاظت رہے۔ کیا فرماتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھا جائیں؟
حفاظت کے حوالے سے جن کو ابھی ڈینگی نہیں ہوا ان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد یا مہیمنو یا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے جی ہر نماز کے بعد یا مہیمنو جی یا 29 بار پڑھیں اور بالآخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی. اور جس کو خدا نخواستہ ہو گیا ہے جی ان کو چاہیے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھیں اور بالآخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے استعمال کیجئے, پانی بھی پیجئے اور یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم بھی کر لیں. انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, آج کل چونکہ یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے, ایک تعداد ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں, تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ فوری طور پر رابطہ کیجئے جو اس مرض میں مبتلا ہیں. اور الحمدللہ عز و جل اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں, بازو پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں, تو آپ وہ تعویذ بھی فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں. جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ تعویذ حاصل کر کے بازو پر باندھ لیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اور جن کے وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں اور مرض یہ بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے فوراً یہ تعویذ حاصل کر کے استعمال کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں, تو چلیں میسیجز مدنی چینل کے ناظرین کے ہم شامل کرتے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا نام علیزہ ہے اور والدہ کا نام ریحانہ ہے, مجھے بہت زیادہ بخار رہتا ہے, استخارہ کر کے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ رشتہ نہیں آتا, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ رشتہ آ جائے. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا ایک وظیفہ وہ سماعت فرما لیجئے. اگر تو اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, دونوں ہی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا خاص وظیفہ وہ سماعت فرما لیجیے. اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے نا تو وہ خود ہی اس وظیفے پر عمل کرے, کوئی دوسرا اس کی طرف سے عمل نہیں کر سکتا. ورنہ بہت سارے وظیفے ایسے ہیں نا کہ بھائی مریض اگر نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کر اس پر دم کر دے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی. تو یہ عمل ایسا ہے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا کہ جس کی شادی میں رکاوٹیں ہیں اس نے خود ہی اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف, یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھیں 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں. پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اچھا اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, وہ یہ کہ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسمیں بشمول فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گی. اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل نیت صادق ہوئی, اعتقاد مضبوط ہوا تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد نیک صالح رشتے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ وظیفہ پڑھیں. اچھا یہ وظیفہ جسے شادی کرنی ہے وہی اس وظیفے پر عمل کریں. اب اسلامی بہنیں جب اس وظیفے پر عمل کریں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں. اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور فائدہ حاصل ہوگا. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا بالفعل اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو, لکھ نہ پائے ہوں, تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ وظیفہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. اس وظیفے کی مدت کتنے دن تک ہے؟ یہ 92 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے. 92 ڈیز تک اس عمل کو آپ نے مستقل جاری رکھنا ہے. اچھا اگر کہیں پر بات طے ہو بھی جاتی ہے, ہوتا ہے نا بعض اوقات بات طے ہو گئی, رشتہ آ گیا, بات طے ہو گئی, اب ایسا نہ ہو کہ خوشی میں وظیفہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. وظیفہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑنا, جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھنا. اور انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بہت سارے آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور شادی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک میسیج آیا ہے کہ
میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ شادی کب ہوگی۔ سسٹر کا نام ہے صدف اور والدہ کا نام ہے فوزیہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ پلیز استخارہ فرما دیجئے، اقرا بنت بادشاہی بیمار رہتی ہیں اور گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی فرما لیجئے۔ ایک میسیج اور آیا ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو کیا کرے؟ تو سونے کی کوشش کریں، اور اس پر غور بھی کر لیا جائے کہ نیند کیوں نہیں آتی، کہ میں دن میں تو اتنی زیادہ نیند نہیں کر لیتا کہ رات کو اب نیند نہ آتی ہو۔ اچھا، بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے، اگر کسی کو نیند نہیں آتی نا تو دن میں اتنا زیادہ سو لیتے ہیں، اتنا زیادہ آرام کر لیتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ تو ہر چیز میں مدنی چینل کے ناظرین اعتدال ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی اور بھی زیادہ طبی حوالے سے مختلف وجوہات بھی ہیں اور جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اس پر بھی غور کر لیا جائے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اپنی صحت کا بھی اچھا خیال رکھا جائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے بہت سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو دو روحانی علاج ہیں، دو روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا وظیفہ تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ اچھا، دوسرا وظیفہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت درود پڑھا کریں۔ آیت درود کون سی ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں 22ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھنے کے بعد اب آپ درود پاک پڑھتے رہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو نیند آ جائے گی۔ تو جن کو نیند نہیں آتی، اس کے دو وظائف، دو روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں، وہ یہ کہ تعویذات اتاریہ کے بستے پر بھی الحمدللہ عز و جل اس کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تکیے میں رکھنے کا ہوتا ہے، وہ بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی حاصل کر کے استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بآسانی نیند آ جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو سونے کی عادت بنائیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں۔ سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف احادیث طیبات نے بیان کیے گئے، جیسے آیت الکرسی شریف پڑھنا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، یہ اوراد و وظائف آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آرام والی، راحت والی، سکون والی انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کر دیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ اسلامی بہن کے حوالے سے میسیج آیا تھا علیزہ بنت ریحانہ کا، اکثر بیمار رہتے، بخار ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر آپ کثرت سے پڑھتی رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بخار اتر جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن کا میسیج تھا صدف بنت فوزیہ، رشتے میں رکاوٹیں ہو نہیں رہا، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل جلدی آپ کو ایک اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلام بہن کا تھا اقرا بنت بادشاہی، اکثر بیمار رہتے ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو ایک بار پڑھیں، اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں اور گھٹنوں پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کا جو درد ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لیے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی اٹکل سے بھی جو ہے نا کچھ زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں،
کہ میں زیادہ پڑھوں گا اور زیادہ تعداد میں پڑھ لیتا ہوں تو جلدی فائدہ حاصل ہوگا، یہ ہم اپنی اٹکل سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، جتنی تعداد میں بتائے گئے ہیں اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اچھا، کچھ اوراد و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص وقت میں ہی پڑھنے کا بتایا جاتا ہے۔ اب جیسے صبح و شام کے جو وظائف ہیں، تو اب صبح و شام کے جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اب صبح سے مراد وہی صبح ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے ہے، شام سے مراد وہی شام ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جسے شام مراد لی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ صبح اگر کسی کی آنکھ کھلے 10 بجے، بولا میری تو صبح آنکھ یہ 10 بجے کھلتی ہے تو اس وقت میں 10 بجے اٹھ کر یہ وظائف پڑھ لوں۔ تو صبح سے مراد یہی ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک اس وقت میں جو بھی اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے تو اسے صبحوں میں ہی پڑھنا کہیں گے۔ اسی طرح ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کہلاتی ہے۔ اس وقت میں جو اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے انہیں شام میں ہی پڑھنا کہا جائے گا۔ تو جہاں جو آپ کو بتایا جائے کہ یہ صبح کے وقت آپ نے پڑھنا ہے، یہ شام کے وقت پڑھنا ہے۔ اب جیسے شوگر کا وظیفہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ آیت قرآن پڑھ کر شوگر کے مریض کو دم کر کے پلایا جائے۔ تو اب اس سے مراد وہی صبح ہے جو آپ کے سامنے ابھی بتائی گئی، تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اوراد و وظائف پڑھنے کے حوالے سے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں اور یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہ عابدہ انہوں نے بتایا کہ عابدہ والدہ کا نام زلیخا ہے، جو بھی کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ سوج جاتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں 1 سال سے بے روزگار ہوں، کسی بھی جاب کی امید ملتی ہے پر کچھ ہو نہیں پاتا، بہت زیادہ پریشانوں کے لیے استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ ان کا نام ہے عدنان اشرف اور ان کی والدہ کا نام ہے نسرین۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا نام نور الہدا ہے اور والدہ کا نام ہے شکیلہ۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے اور فیل بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو مجھے استخارہ بھی کروانا ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام واجد اقبال ہے اور والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ میں 4-5 مہینے سے بے روزگار ہوں اور استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کوئی کسی نے جادو یا بندش وغیرہ تو نہیں کروا دی اور جو بھی کام کرتا ہوں اس میں دل نہیں لگتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ کی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں استخارے بھی کروائیں، روحانی علاج بھی معلوم کریں، اپنے معمولات میں بھی وظائف ہم شامل کریں، پڑھیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری خود کی سستی بھی شامل ہوتی ہے، خود کی لاپرواہی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب کسی نے کوئی کام شروع کیا، اب اس کام کا تجربہ نہیں ہے، اس کام میں نقصان اٹھانا پڑا یا اس کام میں کوئی اللہ نہ کرے بڑا نقصان ہو گیا یا وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، تو فوراً شیطان ہمارا ذہن اس طرف لے کر جاتا ہے کہ یار کسی نے جادو کروا دیا، جبکہ اس کام کے اندر ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرف بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، جو ظاہری معاملات ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیں، جہاں پر ہماری اپنی خود کی ذاتی سستیاں ہوں یا خود کی لاپرواہیاں ہوں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری ایک دکان ہے اور میں اپنی دکان بیچنا چاہ رہا ہوں لیکن بک نہیں پا رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے چڑیا اور اندھا صاحب۔ اس میں آپ نے ایک وظیفہ تحریر فرمائے کہ اگر آپ کی دکان نہیں بک پا رہی، آپ کا گھر نہیں بک پا رہا، ہوتا ہے نا بعض اوقات اپنا فلیٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی کرائے پر دینا چاہ رہے ہیں، کرائے پر اٹھ نہیں پا رہا، اپنی دکان بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی، اپنے جو سامان وغیرہ ہے بیچنا چاہ رہے ہیں اچھے داموں میں نہیں بک پا رہا، تو ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اپنے سامان پر، اپنی چیز پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں میں وہ فروخت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ امیر السنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں سے یہ آپ کو وظیفہ بیان کیا گیا ہے، نوٹ بھی کر لیجئے۔ پارہ 13 سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھ کر
پڑھ کر اپنی دکان پر دم کرنا ہے. اب دکان بیچنا چاہ رہے ہیں نا آپ، تو اپنی دکان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں میں وہ بک جائے گی. اچھا، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کوئی اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہو، دیگر سامان بیچنا چاہ رہے ہوں، تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیجئے. اب قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے نا، اب اس کی جو احتیاطیں ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ باوضو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جائے، قبلہ رو بیٹھ کر تلاوت کی جائے. اچھا، دیکھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھا جائے تاکہ غلطی کا امکان نہ ہو. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی مطلوبہ چیز فروخت اچھے داموں میں انشاءاللہ عز و جل فروخت ہو جائے گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالز ہیں آپ کے، وہ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک گھر ہے تو وہ بیچنا ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ بک جائے اور مجھے اچھے اس کے دام مل جائیں. امیر سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 80 ہے. آیت نمبر 80 ہے جی، 13ویں پارے کی آیت نمبر ہے 80 سورہ یوسف کی. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کیجئے گا انشاءاللہ. جی کال چلا دیجیے گا. استخارہ کرانا ہے. نام غلام عباس، والدہ کا نام سون خاتون، اولاد نہیں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں استخارہ کریں اور روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. استخارہ کروانا تھا. میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. محمد آصف جاوید، والدہ کا نام ہے جمیلہ خاتون. صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا. میری بیٹی فاطمہ ہے، 4 ماہ سے بیمار ہے، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی. ان کی والدہ کا نام شہناز ہے، کافی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے ہمیں بتائیں. جی بالکل انشاءاللہ بتاتے ہیں. کال چلائیے گا مزید. میرا نام احمد رضا ہے، والدہ کا نام شمیم اختر. میں نے یہ استخارہ کروانا تھا کہ والد صاحب کا 1.5 سال ہو گیا کہ کاروبار نہیں چلتا اور گھر میں بھی پریشانی ہے. براہ کرم استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد امین ہے، میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. بھائی استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں آج کل فارغ ہوں، میں اپنا کاروبار ٹیلرنگ کا کرتا ہوں. کیا میرے لیے اپنا کاروبار کرنا بہتر ہے یا میں کسی کے پاس کام کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں امتیاز حسین بات کر رہا ہوں نواب شاہ سے. میری والدہ کا نام مسمات عظیمہ ہے اور میں کافی عرصے سے جاب کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی. میرے آپ سے گزارش ہے کہ میرا استخارہ بھی کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کال چلا دیجیے گا. سر مجھے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ جو ہے نا ہاضمہ ہوتا ہے. سر 2 سال ہو گئے ہیں. خیبر خان اور عریف جان ہے والدہ کا نام. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. اور چلیں اچھی نیتوں کے ساتھ پھر روزہ بھی آپ رکھ لیا کریں. تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو روزے کی نیت اچھی ہونی چاہیے. روزوں کا تو ثواب مل ہی جائے گا. اور نفلی روزوں کے تو ماشاءاللہ عز و جل ویسے ہی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فوائد الحمدللہ عز و جل اس کے فضائل موجود ہیں. تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا اور اس کا انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا، یہ پرابلم بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے نا کہ بچے نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ کھانا کھاتے ہیں، تو بچے بھی کمزوری کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس کا وظیفہ ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ بچوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کو بھوک نہ لگے، والدین بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کھانا نہیں کھاتے تو اب کیا وظیفہ پڑھ کر بچوں پہ دم کرنا ہے، کیا دم کر کے بچوں کو کھلانا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی وظیفہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. تو میں نے استخارہ کروانا ہے. میرا نام فرحان سجاد ہے، والدہ کا نام سردارہ بی بی. سر مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 3-4 سال ہو گئے ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے آیا کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے، کیا مسئلہ؟ انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. سر یہ میرا نام عبد القادر ہے، میں چکھر سے بات کر رہا ہوں. میرے کو گیس پرابلم بہت رہتا ہے، سارا دن رہتا ہے. گیس کا مسئلہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. اس کا ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے عبد القادر بھائی، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ جن کا پیٹ جیسے ہوتا ہے بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. اولاً تو کھانے پینے میں ہم احتیاط کریں اور پرہیز بھی کرتے رہیں اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنا لیں، پیدل چلنے کی بھی عادت بنائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا. اچھا بالفضل اگر یہ چیزیں بھی آپ کرتے ہیں، احتیاطیں بھی آپ کرتے ہیں،
تو ایک وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ پانی پئیں نا تو پانی پینے سے پہلے تو بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہی ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا بھی سنت مبارکہ ہے، تو پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ پڑھ کر یہ اسی پانی پر دم کیا اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پی لیا۔ یہ یوں سمجھیے کہ چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ اب جیسے پانی پینا ہے ہم نے تو یا عظیمو 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 7 مرتبہ پڑھا، پانی پہ دم کیا، پانی پی لیا۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیمو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا، گیس کا مسئلہ بھی صحیح ہو جائے گا اور پیٹ کی تمام بیماریاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، دوسرا ایک مدنی مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ مسواک کا استعمال کیا کریں، سنت کی نیت سے مسواک کا آپ استعمال کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، معدہ آپ کا درست ہو جائے گا، آپ کا پیٹ درست ہو جائے گا، آپ کے پیٹ کی بیماریاں، معدے کی تمام بیماریاں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے معدے میں انفیکشن ہو چکا ہے، معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے، پیٹ خراب رہتا ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، آپ سنت کی نیت سے مسواک کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ نہ بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس لگتی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بھوک بھی لگے اور پیاس بھی لگنا شروع ہو جائے۔ تو دیکھیں سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الطارق والسماء والطارق، یہ سورۃ الطارق پڑھ کر آپ کھانے پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں، یہ کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کھاتے نہیں ہیں، بچوں کو بھوک نہیں لگتی، تو والدین بھی یہی عمل کریں کہ سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے پر دم کر کے، پانی پہ دم کر کے بچوں کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی استخاروں کے جوابات کا، آئیے استخاروں کے جوابات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کافی ساری کالز بھی تھیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، استخاروں کے جوابات۔ غلام عباس بھائی، غلام عباس بھائی جی، ان کی کال تھی۔ غلام عباس بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد عاقب بھائی کی کال تھی، 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، تو عاقب بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ روزانہ 101 بار سورہ کوثر، قرآن پاک کے 30ویں پارہ میں یہ سورت ہے سورۃ الکوثر، روزانہ 101 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی، فاطمہ بنت شہناز اکثر بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں تو بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ احمد رضا بھائی تھے، اکثر پریشان رہتے ہیں، گھر میں بھی پریشانی ان کو رہتی ہے، تو احمد رضا بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 112 بار یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پریشانی و بے روزگاری وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ امین بھائی کی کال تھی، بے روزگار معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنا کام کروں یا جاب کروں، تو امین بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جاب کرنے کا متعلق بہتر کا اشارہ آ رہا ہے کہ جاب کرنا بہتر ہے ان کے لیے۔ صحیح۔ اس کے بعد امتیاز بھی آپ نے کال کی تھی کہ جاب نہیں مل پا رہی، تو امتیاز بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو آسان و حلال ملازمت مل جائے گی۔ اس کے بعد برہان بھائی تھے، یہ کہہ رہے ہیں اکثر بیمار رہتا ہوں، کوئی پریشانی وغیرہ ان کو رہتی ہے، تو برہان بھی آپ کا استخارہ کیا ہے،
استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے جب نظر بد کا توڑ ہو جائے گا تو آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور طبیعت بہتری کی طرف آئے گی۔ اچھا، یہاں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جو ہماری مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے بتایا نا، اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، خاص بیماری میں پڑھنے والا وہ عمل ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ عمل کیا ہے کہ جو بیماری کے اندر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ جو کوئی یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کی رحمت سے اگر وہ صحت یاب ہو گیا نا، اس کی بیماری دور ہو گئی، تو اب جب وہ مریض اچھا ہو جائے گا تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے سبحان اللہ، اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس بیماری میں مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اب وہ شہید ہوگا، اور وہ صحتیاب ہو گیا تو اب اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی اس طرح کا موذی مرض لگ جائے، تو 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں، اور بخشش و مغفرت کا پروانہ انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یہ بھی ہم اپنا ذہن بنا کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر معاملے میں حکمت مصلحت پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے تمام دکھ درد دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔